بسم اللہ الرحمن الرحیم اما الترکیب فشرطه ان یکون علما بلا اضافت ولا اسناد کبعل بکا۔ اسباب منع صرف پڑھ رہے ہیں۔ آج کا ہمارا سبب ہے ترکیب کا۔ رہی ترکیب کا لغوی معنی ہوتا ہے جوڑنا، اور یہاں مراد ہے کہ بغیر اضافت اور بغیر اسناد کے دو لفظوں کو ایک کیا گیا ہو۔ تو یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ ترکیب کی شرط کیا ہے۔ فشرطہ ان یکون علما، رہی ترکیب پس اس کی شرط یہ ہے کہ یہ ہو علم، یعنی اس میں بھی ترکیب میں بھی علمیت کا ہونا شرط ہے۔ بلا اضافت ولا اسناد، اور وہ علمیت کس طرح ہو؟ بلا اضافت ولا اسناد، بغیر اضافت کے اور بغیر اسناد کے، یعنی وہ جو علم بنا ہو، وہ جب علم بنا ہو تو اس میں کسی قسم کی کوئی نسبت نہ پائی جائے، نہ وہ مضاف الیہ بن رہا ہو، نہ وہ مسند الیہ بن رہا ہو، نہ وہ فعل فاعل بن رہا ہو، یعنی کسی قسم کی کوئی اضافت کوئی نسبت نہ پائی جائے۔ تو ترجمہ پھر دیکھ لیں۔ اما ترکیب فشرطہ ان یکون علما بلا اضافت ولا اسناد، رہی ترکیب تو اس کی شرط یہ ہے کہ یہ علم ہو بغیر اضافت کے اور بغیر اسناد کے، کا بعل بکا، جیسے بعل بکا۔ اب دیکھیں کاف جارہ کے باوجود بھی بعل بکا یعنی مفتوح پڑھا جا رہا ہے، اس وجہ سے کہ یہ غیر منصرف ہے۔ کیوں غیر منصرف ہے؟ اس لیے کہ اس میں دو اسباب منع صرف کے سبب پائے جاتے ہیں، ایک علمیت، دوسرا ترکیب۔ اور بعل بکا میں جو ترکیب پائی جا رہی ہے یہ اپنی شرط کے ساتھ پائی جا رہی ہے۔ وہ شرط کیا ہے کہ پہلے تو یہ دیکھیں کہ ترکیب کس طرح ہے۔ یہ دو اسموں کو ایک کیا گیا ہے، بعلا بکا۔ بعلا بت کا نام ہے، حضرت الیاس علیہ السلام کے دور کے بت کا نام، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اور بکا یہ آدمی کا نام ہے۔ بت اور آدمی کا نام ملا کر ایک شہر کا نام رکھ دیا گیا، بالا بکا۔ اب بالا اور بکا ان دو اسموں کے درمیان کسی قسم کی کوئی نسبت نہیں ہے۔ تو جب کوئی نسبت نہیں ہے اور دو اسموں کو بھی جوڑا گیا ہے تو یہ ترکیب ہے، اور ترکیب بھی اسباب منع صرف میں سے ہے، غیر منصرف ہونے کے لیے مؤثر ہوتی ہے، اس لیے یہ غیر منصرف ہے۔ فعبد اللہ منصرف، پس عبداللہ منصرف ہے۔ اب یہ کیوں منصرف ہے؟ اس لیے کہ حالانکہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ بھی اس میں بھی ترکیب بھی پائی جاتی ہے، علمیت بھی پائی جاتی ہے، اس لیے یہ منصرف ہے۔ غیر منصرف یہ نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ عبداللہ میں ترکیب تو ہے لیکن ترکیب اپنی شرط کے ساتھ نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ بغیر کسی اضافت اور اسناد کے ترکیب ہونی چاہیے، لیکن عبداللہ میں اضافت پائی جاتی ہے۔ عبد و مضاف، اللہ ہے اس میں جلالت مضاف الیہ، جب اضافت پائی جاتی ہے تو اگر ترکیب میں اضافت پائی جائے تو وہ غیر منصرف ہونے میں مؤثر نہیں ہوتی۔ آگے بتایا ومادی کرب غیر منصرف، اور مادی کرب یہ بھی غیر منصرف ہے، اس لیے کہ مادی کرب یہ بھی دو اسموں مادی اور کرب کو ایک کیا گیا ہے،
اور اس میں بھی کوئی اضافت بھی نہیں پائی جا رہی، تو یہ بھی غیر منصرف ہے۔ یعنی ماضی میں اور کرب میں کوئی اضافت نہیں ہے، نہ یہ مضاف مضاف الیہ بن رہے ہیں، نہ مسند مسند الیہ بن رہے ہیں، نہ فعل فاعل بن رہے ہیں۔ جب کوئی اضافت نہیں ہے اور دو اسموں کو ایک کر لیا گیا ہے تو یہ غیر منصرف ہوگا۔ وَشَابَ قَرْنَاهَا مَبْنِيٌّ، شابہ کرناہا، اس کا تھوڑا سا پس منظر سمجھ لیں کہ دو عورتوں کی آپس میں دوستی تھی۔ بہت عرصے کے بعد ایک عورت کو اس کی سہیلی ملی۔ جب سہیلی کو اس نے دیکھا تو سہیلی کو دیکھ کر کہا کہ اس کی وہ بوڑھی ہو چکی تھی۔ یعنی دو سہیلیاں تھیں، کافی عرصے کے بعد ان کی ملاقات ہوئی۔ جب ملاقات ہوئی تو ان میں سے ایک بوڑھی ہو گئی تھی، اس کے بال سفید ہو گئے تھے۔ پھر جب اس کی سہیلی نے کسی تیسری عورت کو بتایا کہ میں اپنی سہیلی سے ملی ہوں، اور سہیلی سے جب میں ملی تو شابہ قرناہا، اس کے بال سفید ہو چکے تھے۔ شابہ سفید ہو گئے تھے، کرنا اصل میں کرنانے تھا، یعنی مینڈیاں، دو مینڈیاں۔ اب یہاں پیچھے ہم قاعدہ بھی پڑھائے ہیں کہ تثنیہ کا نون اضافت کے وقت گر جاتا ہے۔ کرنانے ہا تھا، یعنی تثنیہ کی ہا کی طرف اضافت کی جا رہی تھی، تثنیہ کا نون گر گیا، کرنا ہا بن گیا۔ تو بہرحال ایک سہیلی نے اپنی بوڑھی سہیلی کے بارے میں تیسری عورت کو بتایا کہ وہ بوڑھی ہو گئی ہے، تو کہا کہ شابہ قرناہا، اس کی دونوں مینڈیاں سفید ہو گئی ہیں۔ تو یہ جب اس نے لفظ استعمال کیے تو یہ شابہ قرناہا اس کے لیے بطور نام استعمال ہونے لگے کہ فلاں عورت کون سی؟ شابہ قرناہا، جس کی مینڈیاں سفید ہو گئی ہیں۔ تو شابہ فعل، کرنا مضاف، ہا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر شابہ کا فاعل ہوا، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، اور نحویوں کے نزدیک، بعض نحویوں کے نزدیک جملہ مبنی ہوتا ہے، جملہ مبنی ہوتا ہے۔ تو شابہ کرناہا، یہ جو پورا جملہ تھا، یہ جملہ ایک عورت کا نام بنا، اور جب نام بنا اور یہ تھا تو جملہ، تو یہ مبنی ہو گیا۔ تو بہرحال یہ جو مبنی ہے وہ غیر منصرف میں نہیں آتا، اس لیے کہ غیر منصرف مورب کی قسم میں ہے، مبنی کی قسم میں نہیں ہے۔ اما الالف والنون زائدتان، اب اگلا سبب بتا رہے ہیں، رہا الف و نون زائدتان، یہ جو لفظ زائدتان استعمال کیا، یعنی الف بھی زائدہ ہو، نون بھی زائدہ ہو، اور زائدہ اس کو کہتے ہیں جو فا عین لام کلمہ کی جگہ پر استعمال نہ ہو۔ تو گویا کہ الف و نون فا عین لام کلمہ کی جگہ پر استعمال نہیں ہوں گے، بلکہ یہ زائد ہوں گے، یعنی فا عین لام کے بعد یہ استعمال کیے جائیں گے۔ تو الف و نون زائدتان یہ بھی اسباب منع صرف میں سے ہیں۔ اب ان کی شرطیں یہ بتا رہے ہیں کہ ان کانتا فسم فشرطہ ان یکون علما کا عمران و عثمان۔ ان کانتا، اگر یہ دونوں ہوں، فسمن، یہاں میں فسمن پڑھ رہا ہوں، فی اسمن نہیں پڑھ رہا۔ پیچھے بھی قاعدہ میں نے یہ بتایا تھا کہ اسم کا حمزہ وصلی ہے، اصلی نہیں ہے، اور حمزہ وصلی درمیان عبارت میں گر جاتا ہے، فسمن پڑھا جائے گا۔ الف و نون زائدتان اگر یہ اسم کے آخر میں ہوں، فشرطہ ان یکون علما، تو ان
کی شرط یہ ہے کہ ان یکون علمن، یہ وہ اگر اسم کے آخر میں ہو تو شرط یہ ہے کہ وہ اسم علم ہو، یعنی اسم میں علمیت پائی جائے۔ الف نون زیادہ تان اگر اسم کے آخر میں ہوں تو اسم کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو، کا عمران و عثمان۔ اب دیکھیں کا عمران، کاف چارہ کے باوجود یہ مکسور نہیں ہے، اس لیے کہ یہ غیر منصرف ہے۔ کیوں غیر منصرف ہے؟ اس لیے کہ اس میں ایک تو علمیت بھی پائی جاتی ہے، یعنی معرفہ ہونا بھی پایا جاتا ہے، اور الف نون زیادہ تان بھی پائی جاتی ہے۔ اور الف نون زیادہ تان اپنی شرط کے ساتھ یہاں پایا جاتا ہے۔ وہ شرط کیا ہے کہ اسم کے آخر میں آ رہا ہے اور اسم جو ہے وہ علم ہے، عمران اور عثمان، یعنی عمران اور عثمان یہ دونوں علم ہیں۔ فسعدان اسم نبت منصرف لعدم العلمیت، پس سعدان گھاس کو کہا جاتا ہے یا کسی پودے کو کہا جاتا ہے، اسم نبت یعنی ایک پودے کا نام ہے، سعدان پودے کا نام ہے۔ جہاں میں سادہ نن پڑھ رہا ہوں یعنی تنوین کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ یہ منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے۔ اگر غیر منصرف ہوتا تو کبھی بھی تنوین نہ آتی۔ تو یہ گھاس کا نام ہے، تو سعدان یہ گھاس کا نام ہے، اور گھاس کا نام ہونا یہ علمیت کے منافی ہے۔ علمیت میں تعیین ہوتی ہے، کسی ایک چیز پر، معلوم اور معین چیز پر علمیت دلالت کرتی ہے، اور گھاس کا نام ہونا یہ اس میں جنس ہے، اور اس میں جنس جو ہے وہ معین شے پر دلالت نہیں کرتی، تو منصرف یہ منصرف ہوگا لعدم العلمیت، علمیت کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سعدان کے بارے میں کہا کہ اسم نبت جی گھاس کا نام ہے، یعنی اسم تو ہے۔ اب جب اسم ہے تو علمیت اور اسم میں پھر کیا فرق ہوا؟ بلکہ نہیں، یہ سوال یہاں نہیں ہوگا، یہ سوال آگے آ رہا ہے کہ وَإِن كَانَتَا فِي صِفَةٍ فَشَرْطُهُ أَن لَا يَكُونَ مُؤَنِّثُهُ عَلَى فَعْلَانَةٍ كَسَقْرَانَ۔ تو بہرحال سبق کو دیکھتے رہیں، الف نون زیادہ تان یہ ہم مرکب منع صرف کا جو سبب ہے، یہ الف اور نون زیادہ تان اگر اسم کے آخر میں ہوں تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو، جیسے عمران اور عثمان کہ یہ دونوں علم ہیں۔ اور سعدان یہ منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے، اس لیے کہ سعدان یہ کسی پودے کا نام ہے، یعنی سعدان ان میں علمیت نہیں پائی جاتی۔ وَإِن كَانَتَا فِي صِفَةٍ، اور اگر الف نون کسی صفت کے آخر میں ہو، وَإِن كَانَتَا اور اگر یہ دونوں ہوں فی صفت صفت میں، فَشَرْطُهُ أَن لَا يَكُونَ مُؤَنِّثُهُ عَلَى فَعْلَانَةٍ، تو پھر اس کی شرط یہ ہے کہ یہ اس کی مؤنث فعلانتن کے وزن پر نہ ہو، اس کی مؤنث فعلانتن پر نہ ہو، کا سکران، جیسے سکران۔ اب سکران نشے والا ہونا یہ غیر منصرف ہے، اس لیے کہ اس کے آخر میں الف نون آ رہی ہے اور اپنی شرط کے ساتھ آ رہی ہے۔ کون سی شرط ہے؟ کہ سکران کی مؤنث فعلانہ کے وزن پر نہیں آتی، بلکہ سکران کی مؤنث سکارا آتی ہے۔ تو الف نون زیادتان اگر صفت کے آخر میں ہوں تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ جو صفت ہے اس کی مؤنث فعلانہ کے وزن پر نہ آ رہی ہو۔ فندمان منصرف، ندمان یعنی ندیم سے
ندیم سے ہے یعنی ساتھی ہونا، منصرف، یہ ندمان منصرف ہے، کیوں؟ لے وجود ندمانت، اس لیے کہ ندمان کی مؤنث ندمانتن آتی ہے۔ تو یعنی سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ ندمان تو غیر منصرف ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ اس میں الف نون زائدہ تان بھی ہے اور علمیت بھی ہے، معرفہ بھی ہے۔ تو جواب یہ کہ ندمان میں جو الف لام ہے یہ اپنی شرط کے ساتھ نہیں ہے۔ کس شرط کے ساتھ نہیں ہے؟ بلکہ نہیں، ندمان میں علمیت نہیں پائی جاتی بلکہ وصف پایا جاتا ہے۔ تو کیونکہ یہ وصف کے آخر میں ہے تو یعنی دو سبب پائے جاتے ہیں ندمان میں کہ ندمان وصف بھی ہے اور الف نون زائدہ تان بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے، تو یہ غیر منصرف ہونا چاہیے تھا۔ جواب یہ ہے کہ نہیں، اس لیے کہ الف نون جو زائدہ تان آئی ہوئی ہے یہ اپنی شرط کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ صفت کے آخر میں اگر الف نون آئے تو اس کی مؤنث فعلانہ کے وزن پر نہیں آنی چاہیے۔ ندمان میں اس کی مؤنث ندمان آتی ہے یعنی فعلانہ کے وزن پر آ رہی ہے، تو الف نون یہاں پر مؤثر نہیں ہوگا۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ انہوں نے پہلے تو بتایا تھا کہ اسم کے آخر میں ہو تو یہ شرط ہے کہ وہ علمیت ہو، اور صفت کے آخر میں ہو تو اس کی مؤنث فعلانہ کے وزن پر نہیں آنی چاہیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ندمانتن مثال کے طور پر اس کی مؤنث آ رہی ہے، یا ندمان جو ہے، پیچھے جو ہم اسم فعل حرف کی تعریفیں پڑھائے ہیں اس کی روح سے یہ ندمان ہے تو اسم، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل ہے تو اسم، اس لیے کہ نہ اس میں فعل کی علامت پائی جاتی ہے نہ حرف کی علامت پائی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اسم مختلف چیزوں کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ بعض اوقات اسم فعل اور حرف کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، بعض اوقات اسم لقب اور کنیت کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، بعض اوقات اسم مہمل کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، اور بعض اوقات اسم وصف کے یا صفت کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ یہاں پر اسم صفت کے مقابلے میں بولا گیا ہے، تو اس لیے یہ ندمان پر وہ اعتراض نہیں ہوگا کہ یہ تو ہے اسم ہے، اگر اسم نہیں ہے تو یہ فعل بھی نہیں ہے، حرف بھی نہیں ہے، تو فعل اور حرف کے مقابلے میں یہاں اسم نہیں بولا گیا بلکہ یہاں اسم صفت کے مقابلے میں استعمال کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔